السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر حافظ خلیل احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ لیکچر اسلامیات کی تیاری کیسے کی جائے۔ بنیادی طور پہ آج ہم 4 چیزوں کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ لیکچر اسلامیات میں کامیابی کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے۔ نمبر 2 یہ کہ کون سی کتابیں ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے، اور کون سی ایسی کتابیں ہیں جن پر آپ نے اپنا وقت بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کون سے ایسا مضامین ہیں جن کو زیادہ فوکس کرنا ہے، اور کن مضامین کو آپ نے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اور ویڈیو کے آخر میں سب سے اہم بات کہ وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے 90 سے 95% جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ لیکچر اسلامیات کے ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ لیکچر اسلامیات کی تیاری کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے اور کون سی کتابیں پڑھی جائیں۔ تو اس ایک تو چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لیکچر اسلامیات کی تیاری کرنا بنسبت دوسرے پیپرز کے، جس طرح 1 پیپر ہے یا دوسرا کوئی جنرل نالج کا پیپر ہے، لیکچر اسلامیات کا پیپر ان کی نسبت آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا باقاعدہ ایک سلیبس موجود ہے۔ 1 پیپر کا کوئی سلیبس نہیں، لیکن اس کا باقاعدہ سلیبس موجود ہے۔ وہ سلیبس کیا ہے کہ آپ پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں، اور آپ کو ڈسکرپشن کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اس کا لنک دے دیں گے، اور PDF انشاءاللہ ہم دے دیں گے کہ آپ پنجاب یونیورسٹی کا MA اسلامیات کا جو سلیبس ہے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تو جب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلا جو پیپر ہے وہ قرآن کا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لیکچر اسلامیات میں پیپر کے 2 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ جو ہے وہ سبجیکٹ کا ہے جو کہ 80% پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ جنرل نالج کا ہے جو کہ 20% پر مشتمل ہے۔ تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں سبجیکٹ کے متعلق، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پنجاب یونیورسٹی کا MA اسلامیات کا سلیبس ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ آپ چاہے اس ویڈیو کو روک لیں اور سٹاپ کر اور سلیبس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس کے بعد جب آپ سلیبس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلا جو پیپر ہے وہ ہے قرآن اور علوم قرآن۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے متعلق الفوظ الکبیر شاہ ولی اللہ کی جو کتاب ہے وہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شاہ ولی اللہ اور مولانا مودودی 2 ایسی اہم شخصیات ہیں جن کے متعلق ہر پیپر میں لیکچر اسلامیات کے کوشچن پوچھے جاتے ہیں۔ تو آپ کو شاہ ولی اللہ کے حالات زندگی اور مولانا مودودی کے جو خدمات ہیں ان کے متعلق علم ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور پہلا جو پیپر ہے قرآن علوم قرآن، اس کے لیے الفوظ الکبیر کے ساتھ علوم قرآن کے متعلق آپ کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ وہ جو ہے مولانا تقی عثمانی صاحب کی علوم القرآن ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی جو مجوزہ کتب ہے اس میں سے کوئی بھی کتب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور بات آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ جب آپ سلیبس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو ہر پیپر کے متعلق مجوزہ کتب ملے گی۔ اکثر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے پیپر میں بکس کا پوچھا گیا ہے کہ یہ بک کس رائٹر کی ہے، یا یہ بک جو ہے کس سبجیکٹ کے متعلق ہے، یا اس کے والیوم کتنے ہیں، یعنی مختلف طریقوں سے کتابوں کے متعلق کوشچن آتے ہیں۔ تو وہ کوشچن بھی ہمیشہ پنجاب یونیورسٹی کا جو سلیبس ہے اسی میں سے پوچھے جاتے ہیں۔ اور جب آپ سلیبس ڈاؤن لوڈ آپ نے کر لیا ہوگا اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا پیپر ہے تو اس کے بعد مجوزہ کتب لکھی ہوئی ہیں۔ ان کتابوں کا متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس رائٹر کی ہیں، کس سبجیکٹ کے متعلق ہیں، اس میں جو ہے کتنے ان کے والیوم ہیں، ان سب چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اب دوسرا پیپر آپ دیکھیں گے کہ وہ ہے حدیث اور علوم حدیث کا۔ تو اس کے لیے آپ ایک بک جو ہے تیسیر مصطلح الحدیث پڑھ لیں۔ اس کے بعد تیسرا پیپر ہے مطالعہ مذاہب عالم۔ اس کے لیے تقابل ادیان ڈاکٹر منور حسن چیمہ کی جو کتاب ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تاریخ اسلام کا پیپر ہے۔ اس کے لیے میں 3 بکس آپ کو ریکمینڈ کروں گا۔ ایک تو سیرت کے لیے سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی، اور ایک جو کتاب ہے الرحیق المختوم۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ سیرت النبی جو 3-4 جلدوں میں اس کو پڑھ سکیں تو آپ صرف الرحیق المختوم جو ایک ہی جلد میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ
آپ سیرت کے لیے بھی اور جو باقاعدہ اس کے بعد کی تاریخ ہے، خلافت راشدہ ہے، خلافت بنو امیہ ہے، خلافت بنو عباس ہے، تو ان سب کے لیے تاریخ اسلام مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کی جو کتاب ہے جو 3 والیوم میں ہے، اس میں ساری کی ساری تاریخ اسلام ہے، تو آپ صرف یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں تاریخ اسلام کے لیے۔ اس کے بعد جو پیپر ہے، 5واں پیپر عربی زبان و ادب، اس کو آپ فی الوقت ابھی چھوڑ دیں، اس کے متعلق ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس کے بعد پیپر ہے فقہ اور اصول فقہ کا، تو اس کے لیے آپ کو لازماً اصول الشافعی پڑھ لیں، کیونکہ یہ سلیبس کے اندر ریکمینڈڈ ہے، بلکہ سلیبس کا حصہ ہے، ریکمینڈڈ نہیں ہے، سلیبس کا حصہ ہے، سلیبس کا جزو ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے پیپر چھوڑ دیا تھا 5واں پیپر عربی زبان و ادب، اس کے بعد دعوت الارشاد، اسلام اور جدید معاشی افکار، اسلام اور سائنس، اسلام اور فلسفہ، عالم اسلام کے مسائل اور وسائل، مختلف پیپرز ہیں، تو ان کے متعلق آپ کو علیحدہ علیحدہ کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مارکیٹ میں آج کی جو سب سے مشہور کتاب ہے لیکچر اسلامیات کے متعلق، وہ ہے گلدستہ معاون امتحانات، حافظ جمشید اختر صاحب کی۔ آپ اس کو پڑھ لیں گے تو وہ ان تمام جو سبجیکٹس ہیں، جو مضامین ہیں، ان کے لیے وہ کافی ہے۔ اب یہ تو ہماری ویڈیو کا ایک پوائنٹ تھا، 2 پوائنٹس تھے بلکہ، کہ جس میں ہم نے لیکچر اسلامیات کے لیے کون سی کتابیں پڑھنی ہیں، کیا طریقہ اپنانا ہے، اور اس میں ایک چیز آپ نے غور کرنا ہے کہ اس طریقے سے نہیں پڑھنا کہ آپ بک کو پڑھنا شروع کر دیں، بلکہ اپنے اپنے ساتھ ہائی لائٹر رکھنا ہے، اور جو بھی جو پوائنٹس ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ کوشچن بن سکتا ہے، یہ MCQ آ سکتا ہے، آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ جس طرح آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ رینڈملی میں نے ایک جو کتاب ہے، یہ اس کا جو پیج ہے یہ ہائی لائٹ کیا ہوگا۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے یہ کتابیں پڑھی ہوگی، ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کی ہوگی۔ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اب 15 دن رہ گئے، 10 دن رہ گئے اور میرا ٹیسٹ آنے والا ہے، تو آپ پھر ان کتابوں کو ڈیٹیل سے پڑھنا بند کر دیں گے، پھر آپ صرف اور صرف جو ہائی لائٹنگ چیزیں ہیں، جو کوشچن بن سکتے ہیں، ان کو پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف گلدستہ معاون امتحانات کو، کیونکہ اس کے اندر بھی یہ سارے سبجیکٹ موجود ہیں اور MCQز اور شارٹ کوشچن کی شکل میں ہیں، تو اس میں سے آپ پڑھ لیں گے۔ اس سے آپ کے MCQز اور شارٹ کوشچن جو ہے وہ ریپیٹ ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی انٹرویو کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ صرف یہ سوچ رہے ہوئے نہیں، پہلے جو ہماری اسٹیج ہے وہ ٹیسٹ کی ہے، تو پہلے ہم ٹیسٹ کلیئر کر لیں، بعد میں انٹرویو کا سوچیں گے، تو اس طریقے سے آپ کیا ہوگا کہ آپ کا ٹیسٹ بھی کلیئر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صرف اور صرف MCQز پڑھ رہے ہیں، آپ کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، آپ صرف رٹا لگا رہے ہیں جو تھوڑے عرصے کے لیے۔ اگر کوئی پیپر ڈیلے ہو جاتا ہے، 10-15 دن آگے چلے جاتے ہیں، 1 ماہ آگے چلا جاتا ہے، یا جس طرح 2021 میں جو پیپر تھا وہ 2020 کا پیپر تھا وہ 2021 میں جا کر ہوا، 1 سال ہو گیا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جتنی بھی محنت کی ہوتی ہے وہ سارا وائٹ واش ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ہائی لائٹ کرتے رہیں، اور صرف جو ہے MCQز اور شارٹ کوشچن نہ پڑھیں، ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں، جس سے آپ کا ٹیسٹ بھی تیار ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کا انٹرویو بھی تیار ہو جائے گا، کیونکہ مقصد ہمارا جاب حاصل کرنا ہے، مقصد صرف ٹیسٹ دینا یا انٹرویو دینا نہیں۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو ہم نے بتایا تھا کہ کون سے ایسے مضامین ہیں جن پر زیادہ فوکس کرنا ہے اور کن مضامین کو زیادہ اہمیت نہیں دینی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن، حدیث، تقابل، تاریخ اور فقہ، یہ 5 مضامین ایسے ہیں جن کے متعلق میں پہلے سے آپ کو بکس ریکمینڈ کر چکا ہوں، ان کے متعلق آپ نے ایک بک پڑھنی ہے، ان مضامین کو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے، ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، اور ان سب میں 5 مضامین میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جس میں تقریباً 50 سے 60% جو سوالات ہیں وہ تاریخ اسلام کے متعلق، اور اس لیے آپ نے سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ تاریخ اسلام کے پیپر کو کرنا ہے۔ آپ نے سیرت کی کتاب پڑھنی ہے، آپ نے خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، ان سب کے متعلق پڑھنی ہے، اور میں آپ کو بک ریکمینڈ کر چکا ہوں کہ اس کے متعلق جو بہترین کتاب ہے جس میں سیرت اور ساری تاریخ جو کور ہوتی ہے وہ تاریخ اسلام ہے، جو کہ اکبر شاہ نجیب آبادی صاحب کی کتاب ہے، وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ یہ 3 والیوم میں ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھیں، اس کو ہائی لائٹ کریں، اور یہ بڑی ماشاءاللہ سے بہترین کتاب ہے جو کہ میں نے بھی پڑھی تھی اور اس سے میں نے اپنی تیاری کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا چینل ہے اس پر بھی ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ایک سیریز اپلوڈ کر چکے ہیں، اور اب ہم نے سیرت کی جو سیریز ہے وہ سٹارٹ کر دی اپلوڈ کرنا، اور اس میں باقاعدہ ایک ترتیب سے ہم لیکچرز کو اپلوڈ کر رہے ہیں، رینڈملی نہیں ہے، ایک ترتیب سے بالکل، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، پھر خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس،
ایک ترتیب کے ساتھ آپ کو اس پر لیکچر جو ہے انشاءاللہ میسر ہوں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو آپ کے ٹیسٹ میں، آپ کے انٹرویو میں مددگار ہوگا۔ اور ویڈیو کے آخر میں سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے 90 سے 95% جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، جو آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ وہ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ پڑھنے کا طریقہ کار۔ انہوں نے بکس لے لی، ان کو پڑھنا شروع کر دیا، پہلے پیج سے شروع کیا، آپ کا پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح نہیں، جیسے میں نے پہلے بتا دیا آپ کو، آپ چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، یا آپ ہائی لائٹ نہیں کرتے تو آپ ان کے نوٹس بنائیں، قرآن کے، حدیث کے، فقہ کے، تاریخ کے، ہر سبجیکٹ کے علیحدہ علیحدہ نوٹس بنائیں۔ دوسرا یہ کہ جو غیر متعلقہ کتب ہیں جو مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہیں، جس طرح اکثر لوگ جو ہے وہ کسی سی ایس پی آفیسر سے پوچھ لیتے ہیں جی، کیونکہ سب سے بڑا جو ٹیسٹ ہے، سب سے بڑا امتحان سی ایس ایس کا ہے، تو وہ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی کون سی کتاب ہم پڑھیں، تو وہ ان کو وہ بکس ریکمینڈ کر دیتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں جو کہ سی ایس ایس کے ریلیٹڈ ہو۔ تو آپ نے سی ایس ایس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ بکس نہیں پڑھنی۔ آپ نے مارکیٹ میں جو بہت زیادہ مشہور کتابیں ہیں، جیسا کاروان والوں کی ہے، اپنا جہانگیر والوں کی ہے، اور بھی بہت بڑی کتابیں ہیں، ان کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ آپ نے اگر کوئی کتاب پڑھنی ہے تو وہ بہترین جو کتاب ہے وہ گلدستہ معاونی امتحانات ہے، اگر کوئی مارکیٹ میں جو مشہور کتاب ہے ان میں سے کوئی کتاب ہے جو میں نے پہلے آپ کو ریکمینڈ کر دی۔ اس کے بعد جو ہے کہ سب مضامین پہ یکساں فوکس کرتے ہیں۔ تیسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہر سبجیکٹ کو ایکول ٹائم دے رہے ہیں، آپ نے ایکول ٹائم نہیں دیا۔ آپ نے سارے مضامین کو، اگر فرض کریں آپ 30 دن تیاری کر رہے ہیں، تو آپ نے 15 دن سارے مضامین تیار کرنے میں لگانے ہیں، اور 15 دن صرف اور صرف آپ نے تاریخ اسلام کو تیار کرنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ کوشچن تاریخ اسلام کے متعلق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ انہیں نیگیٹو مارکنگ کا نہیں پتا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایم سی کیوز ہیں، سارے فل کر دیے، ساری ببل فل کر دی ہیں، یا کچھ کو پتا بھی ہوتا ہے تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اگر ایک غلط ہوگا تو 0.25 مارکس کٹنے ہیں، تو ایک صحیح ہو جائے گا تو ہمارے جو ہے وہ برابر ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، آپ پیپر حل کرتے ہوئے دیکھیں کہ اگر آپ سب سے پہلے وہ سوالات حل کریں، وہ ببل فل کریں جو بالکل ایکوریٹ آپ کو آ رہی، اگر وہ آپ کی 40 سے 50 ہو گئی تو آپ سمجھیں کہ آپ میرٹ میں ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو زیادہ ببل فل کر زیادہ جو ہے اس چکر میں کہ ہمارے مارکس زیادہ آ جائیں گے، زیادہ ببل فل کر کے اپنے آپ کو میرٹ سے باہر نہ نکالیں۔ نیگیٹو مارکنگ کا خیال رکھیں۔ اور ان میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جنرل نالج کا جو پارٹس میں نے بتایا کہ پیپر کے دو حصے، 80% سبجیکٹ کا ہے، 20% جنرل نالج کا ہے، تو بہت سے لوگ جنرل نالج کو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں، تو جنرل نالج کو بھی لازمی تیار کریں۔ اس کے لیے کیا ہے کہ جنرل نالج کے لیے آپ انگلش جو ہے اس کو تیار کریں، انگلش میں آپ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہیں، ایکٹیو پیسو وائز ہیں، ان کو تیار کر لیں۔ اس کے علاوہ میتھ کے لیے آپ پرسنٹیج کے جو کوشچن ہیں، یعنی فیصد کے جو کوشچن ہیں، بڑے آسان سے ہیں، وہ آپ 10 منٹ میں جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، ان کو تیار کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈان نیوز جو ہے، جو انگلش کا اخبار ہے، اس کا جو کرنٹ افیئر ہے اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کا جنرل نالج بھی تیار ہو جائے گا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ہمارا جو آج کی ویڈیو ہے پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس سے سب کا جاریہ سمجھتے ہو آگے شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔